السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی قدیم اور مشہور شہر کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسی ویڈیو معلوماتی آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ بغداد جو آج عراق کا دارالحکومت ہے، اسلامی دنیا کا عظیم ترین تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر اپنی عالمی ثقافتی، تجارتی اور سیاسی اہمیت کے باعث صدیوں تک دنیا بھر میں جانا جاتا رہا ہے۔ بغداد کو عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے 762 عیسوی میں دریائے دجلہ کے کنارے بسایا، اور یہ شہر جلد ہی اسلامی تہذیب اور تمدن کا مرکز بن گیا۔ بغداد کی بنیاد اور ابتدائی ترقی کا حوالہ کچھ یوں ہے۔ بغداد کے تعمیر کے پیچھے خلیفہ منصور کا خواب تھا کہ ایک ایسا شہر بسایا جائے جو عباسی خلافت کا مضبوط دارالحکومت ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے دنیا بھر کے بہترین معماروں کو، انجینئروں اور دانشوروں کو مدعو کیا۔ بغداد کو ایک دائرے کی شکل میں تعمیر کیا گیا جس کے 4 عظیم الشان دروازے تھے۔ پہلے دروازے کا نام باب الخراسان مشرقی دروازہ تھا، اور مغربی دروازہ دوسرا باب الشام، اور تیسرا جنوبی دروازہ باب البصرہ، اور چوتھا شمالی دروازہ باب الکوفہ تھا۔ یہ شہر نہ صرف سیاسی اور عسکری طور پر اہم تھا بلکہ علم و فن کا بھی گہوارہ تھا۔ 8ویں اور 13ویں صدی تک بغداد پوری دنیا میں علم و حکمت کا مرکز رہا۔ بغداد میں قائم کی جانے والی دارالحکمت بیت الحکمت ایک عظیم علمی ادارہ تھا جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے دانشور، سائنسدان، مترجم اور فلسفی جمع ہوتے تھے۔ یہاں یونانی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، جس میں شامل تھیں ابن سینا طب، الخوارزمی ریاضی، جابر بن حیان کیمیائی، الفارابی فلسفہ۔ یہ سب بغداد کے علمی فضا سے متاثر ہو کر دنیا میں عظیم کارنامے انجام دینے والے شخصیات میں شامل ہیں۔ لہٰذا ناظرین، اس کی اگر تجارت کی بات کی جائے، بازار اور تجارتی سرگرمیاں ایسی تھیں کہ بغداد کو دنیا کا سب سے بڑا بازار کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں مشرق اور مغرب کی تجارت ہوتی تھی۔ سلک روڈ یعنی شاہراہ ریشم کے ذریعے چین، ہندوستان، وسط ایشیا اور یورپ سے تاجر بغداد آتے تھے۔ ان کی آمد کی وجہ سے بغداد پوری دنیا کا سب سے بڑا بازار کہا جاتا تھا۔ بغداد پر حملے کی کچھ صورتحال یوں ہے۔ بغداد کا پہلا بڑا زوال 1258 عیسوی میں منگول حکمران ہلاکو خان کے حملے سے آیا۔ ہلاکو خان نے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، دارالحکمت کے پیش قیمت کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جس سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، لاکھوں افراد قتل کیے گئے اور عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں بغداد پر مختلف طاقتوں نے حکومت کی، جیسے کہ صفوی سلطنت ایرانی، عثمانی خلافت ترکی اور برطانوی سامراج۔ ناظرین، جدید دور کا بغداد اور آج کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ 20ویں صدی میں بغداد عراق کا دارالحکومت بنا، اور تیل کی دولت نے اسے پھر سے خوشحال بنا دیا۔ مگر 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد بغداد کو شدید نقصان پہنچا۔ آج بھی یہ شہر اپنی تاریخی عظمت کی یاد دلاتا ہے اور اسلامی دنیا کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ شہر اولیاء اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کی وجہ سے بھی آج کل لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔
جن میں سیر فہرست حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کے پوتے، جہاں بغداد شریف میں ان عظیم اولیاء اللہ کا جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان ہستیوں کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اور حضرت سید پیران پیر دستگیر غوث العظم جو 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہی موجود ہے۔ لہٰذا ناظرین، سارا سال ان پاک مزارات پر حاضری کی وجہ سے بغداد شہر میں زائرین کی آمد و رفت لاکھوں کی تعداد میں سالانہ رہتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ ناظرین، بغداد کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، تہذیب اور ترقی کے عروج کے بعد اگر قومیں کمزور ہو جائیں اور باہمی اختلافات میں مبتلا ہوں تو زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے، مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بغداد جیسے شہر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر علم، یکجہتی اور ترقی کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تاریخ سے سیکھنے اور ایک بہتر مستقبل بنانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد